میرے بھائیوں، عصر کی اذان ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ عصر کی نماز کی اذان ہو رہی ہے کراچی، پاکستان میں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز اذان کے بعد کی دعا۔ اللہم رب ہذہ الدعوات التامات والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ میرے بھائیوں، خود بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور تمام مسلمانوں کو دعوت بھی دو۔ اور عصر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، عصر کی نماز ایک طرف، کیونکہ اس ٹائم بندہ تمام دنیاوی کاموں میں انوالو ہوتا ہے، کام چھوڑ چھاڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اس پیغام کو تمام دنیا کے مسلمانوں تک پہنچاؤ، انسانوں کو بھی تک بھی پہنچاؤ، وہ بھی دین اسلام میں شامل ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کیوں پیدا کیا ہے، اور جنات بھی یہ سوچیں کہ ہمیں جنات کیوں پیدا کیا ہے۔ قرآن کی آیت میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے قرآن کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزگار کی تلاش میں ضرور نکلو، رزق کی تلاش میں ضرور نکلو، لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کو میں زیادہ دیتا ہوں، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو صحت دیتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو علم دیتے ہیں، کسی کو عقل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں جو ہے رزق نہیں کما رہا، فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں یہ نہیں کر رہا۔ دیکھو، آپ کا کام ہے ان کو میسج دو، باقی دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی کو کم ملے یا زیادہ ملے۔ تو قرآن کو جب پڑھو گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، حیوانوں کو کیوں پیدا کیا، جانوروں کو کیوں پیدا کیا، اس سورج کو کیوں پیدا کیا، چاند ستارے تمام کائنات سمندر کو کیوں پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، سب سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ نظام اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس میں تقریباً 283 آیتیں ہیں۔ تو اس کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کے تمام نظام سمجھ آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا تھوڑا سا ٹائم، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ روز اس کام میں وقف کر دیں، کیونکہ دنیا تو وقتی چیز ہے، اس کے بعد ایک آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت الفردوس کی زندگی اور جہنم کی زندگی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات تمام بتا دیے ہیں، جو ان پہ عمل کرے گا اس کی دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ دنیا میں جتنی بڑی مشکل نظر آ جائے، جب آپ کو نظر آتا ہے کہ دریا کے اس پار بہت بڑا خزانہ ہے، تو آپ دریا میں ڈوبنے کے لیے بھی کود جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں جو
جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کا بھی امتحان ہوگا، جس کو نہیں نوازا اس کی پوچھ گچھ ہوگی، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نماز کے لیے نکل رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ، آمین۔